اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله مولانا العظيم. درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بھائی اور بزرگوں، نوجوان احباب، میرے مربی حضرات، سفید داڑھی والے معززین حضرات، اور ہمارے قابل احترام علماء کرام، اور ہمارے محترم نوجوان ساتھیوں، یہ سیرت پاک کا پروگرام چل رہا ہے. اس سے سامعین کو تسلسل کے ساتھ فائدہ پہنچ رہا ہے. اور میرے سے پہلے
ایک بعد دیگریں ملک کے مشہور ترین عالمی شخصیات فن خطابت میں لوہا لینے والے حضرات آپ حضرات کے سامنے مخاطب ہو چکے ہیں. آپ لوگوں کو ان حضرات کے بیانات سے ضرور فائدہ پہنچا ہوگا. میں وعظ و تقریر فن خطابت کا آدمی نہیں ہوں. میں ایک معمولی درجہ کا حدیث کا طالب علم ہوں. ان حضرات کی خطابات سے جو آپ کو فائدہ پہنچا ہوگا وہ بے مثال فائدہ پہنچا ہوگا. میں اس قابل نہیں ہوں جب مجھے بیٹھا دیا جاتا ہے تو میں صرف حضرت سرور کائنات سید الکونین خاتم الانبیاء علیہ السلام کے چند ارشادات پیش کر دیتا ہوں اور ان کا ترجمہ کر دیتا ہوں. باقی واعظانہ انداز سے خطیبانہ انداز سے بات کرنا مجھے نہیں آتا ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ارشادات پیش کیا جائے میں امید کرتا ہوں ان ارشادات سے سامعین کو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. چونکہ سیرت پاک سے متعلق سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بابرکت اور آپ کی زندگی سے متعلق عنوانات چل رہے ہیں. ہمارا فرض بنتا ہے سب سے پہلے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر دے، نذرانہ درود پاک پیش کر دے. اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے سب سے پہلے ایک حدیث شریف سنا دیتا ہوں. حضرت امام طبرانی علیہ رحمہ نے المعجم الاوسط میں 9489 حدیثیں نقل فرمائی ہے. ان میں سے 7231 نمبر حدیث شریف خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. آقا نامدار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو شخص بارگاہ نبوت میں صرف ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرے گا اللہ تبارک و تعالی 7 آسمان کے اوپر سے اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں. اور فرمایا وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ عَشْرًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مِئَةً، جو شخص
حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 10 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرے گا، اللہ تبارک و تعالی عرش معلی سے اس کے اوپر 100 مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں، اور فرمایا وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ مِئَةً كَتَبَ اللَّهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ بَرَاءَةً مِنَ النِّفَاقِ وَبَرَاءَةً مِنَ النَّارِ وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ۔ جو شخص بارگاہ نبوت میں 100 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرے گا، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کے لیے 3 بشارتوں کا اعلان ہے۔ پہلی بشارت، کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النفاق، اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے اندر اس کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان، اس کی پیشانی پر دنیا کے فتنے اور دنیا کے جھگڑے اور لپڑوں سے، نفاق سے حفاظت کی مہر لگا دیتے ہیں۔ دنیا کے اندر یہ کامیابی ہے۔ دوسری بشارت، کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النار، دوسری بشارت آخرت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان، اس کی پیشانی پر جہنم کے عذاب اور جہنم کے فتنے سے حفاظت کی مہر لگا دیتے ہیں۔ تیسری بشارت، وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا، شہیدوں کا مقام عطا فرمائے گا، شہیدوں کا درجہ عطا فرمائے گا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہمارا فرض بنتا ہے، اور اللہ کی طرف سے کس قدر انعامات تقسیم ہو رہے ہیں۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ سیرت پاک کی مناسبت میں سب سے پہلے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت سے متعلق حدیث پاک پیش کر دی جائے۔ میں نے سورہ نساء کی پہلی آیت شریفہ تلاوت کی ہے۔ پہلے میں آیت شریفہ کا ترجمہ پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے انسانوں، انسان کا لفظ اللہ نے فرمایا ہے جس کے اندر مسلمان بھی شامل ہے، یہودی بھی شامل ہے، نصارہ بھی شامل ہے، مجوسی بھی شامل ہے، ہندو بھی شامل ہے، سکھ بھی شامل ہے، برہمن بھی شامل ہے، ہریجن بھی شامل ہے، ہر قوم شامل ہے۔ اے انسانوں، اپنے اس رب سے ڈرو
جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا، من نفس واحدہ، ایک جان سے تمہیں پیدا فرمایا ہے، اس رب سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، ان سے ان کی بیوی کو پیدا فرمایا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر ان دونوں سے حضرت آدم، حضرت اماں حوا، ان دونوں سے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے مردوں کو پیدا فرمایا، دنیا بھر میں پھیلی ہوئی عورتوں کو پیدا فرمایا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، دنیا بھر کے مردوں کو پیدا فرمایا، دنیا بھر میں پھیلی ہوئی عورتوں کو پیدا فرمایا۔ ان سے ان کی بیوی کو پیدا فرمایا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اس سلسلے میں مجھے حدیث شریف پیش کرنی ہے۔ میں اپنے حدیث کے موضوع کی طرف جانے سے پہلے لوگوں کے دلوں کے اندر ایک بات کھٹکتی ہے، غیروں کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے، حتیٰ کہ بعض جدید تعلیم یافتہ مسلمان نوجوانوں کے دلوں میں بھی کٹک پیدا ہوتا ہے۔ اس سے اعتراض اور شبہ کو دور کرنا میں مناسب سمجھتا ہوں۔ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ کہاں ہوئی؟ سب کو معلوم ہے، مکۃ المکرمہ میں آپ کی ولادت شریفہ ہوئی، اور آپ کی کل عمر 63 سال ہے، سب مسلمانوں کو معلوم۔ عمر کے 63 سال میں سے 53 سال مکہ مکرمہ میں گزارنے کے بعد آپ نے مکہ چھوڑ کر کے مدینہ کی ہجرت فرمائی۔ یہ بات بھی سب کو معلوم ہے۔ یہ جو بیٹھے ہوئے شادی شدہ لوگ ہیں، ان کو ہماری بات زیادہ سمجھ میں آئی۔ یہ جو 53 سالہ مکی زندگی آقا نامدار علیہ السلام کی گزری ہے، 25 سال کی عمر میں پہلی شادی کی ہے۔ مجھے موضوع دیا ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی سے متعلق۔ عمر کی 25 سال میں، 25 سال کی عمر میں آپ نے فل جوانی کے زمانہ میں پہلی شادی کی 40 سالہ بڑھیا سے۔ سب مسلمانوں کو معلوم ہے، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہے۔ یہ جوانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک عمر رسیدہ خاتون کے ساتھ گزارا ہے، آپ کی ساری اولادیں انہی سے پیدا ہوئی۔ صرف ایک مدینہ ہجرت کرنے کے بعد حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئی، باقی سارے اولادیں انہی سے پیدا ہوئی۔ جوانی کا بہترین زمانہ ایک عمر رسیدہ خاتون کے ساتھ، بڑھیا کے ساتھ گزاری۔ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، پھر نبوت کے 4-5 سال کے بعد حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہو گئی۔ 45-46 سال کی عمر میں آپ کی، اور ان کی عمر 60-65 سال۔ یہ اصل جوانی کا زمانہ ہے۔ 40 سال کے بعد، 45 سال کے بعد آدمی لڑک جاتا ہے۔ اب آپ کا زمانہ خالی گزر رہا ہے، پھر دوستوں کے کہنے سننے پر آپ نے دوسری شادی کی، ایک دوسری بیوہ عورت سے، وہ بھی زیادہ عمر کی عورت ہے، حضرت ام المومنین سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ دوسری بیوہ سے شادی کی، وہ بھی زیادہ عمر کی تھی، اتنی زیادہ عمر کی تھی کہ ہجرت کے بعد انہوں نے اپنی بھاری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہبہ کر دیا۔ ان کو شوہر کی ضرورت نہیں، اس عمر میں پہنچ گئی۔ اس عورت سے، اس خاتون سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی کی۔ اسی حالت میں عمر کے 53 سال گزر گئے۔ 53 سال گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ ہجرت کے 1 سال کے بعد 54-55 سال کی عمر میں حضرت ام المومنین اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی۔ چون 55 سال کی عمر میں، 54-55 سال کی عمر کو جب آدمی پہنچ جاتا ہے تو بیوی کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی ہے، سب کو معلوم ہے۔ پھر 55 سال سے لے کر کے 60 سال کے درمیان میں لگ بھگ 4-5 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 شادیاں اور کی۔ یہ شادی جو 8 شادیاں اور کی ہے، 3 شادیاں یہ ہو گئی، 11 شادیاں کی آپ نے۔ 11 میں سے مزید 8 شادیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 55 اور 60 سال کے درمیان میں کی ہے۔ ان شادیوں کی ضرورت کیوں پڑی؟ کبھی اس طرف آپ کا ذہن گیا ہے؟ آپ نے یہ شادیاں جو کی ہے اشاعت دین کی غرض سے اور دین پھیلانے میں، اسلام پھیلانے میں آسانیاں سامنے آ جائے، چنانچہ حضرت ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا
دشمنوں کا سرگنا، سب سے بڑا سرگنا ابو سفیان ہے۔ ابو سفیان نے لشکر جرار کو لے کر کے مدینۃ المنورہ میں 2 مرتبہ خطرناک انداز سے حملہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ غزوہ احد میں مکہ مکرمہ سے 450 کلومیٹر کی دوری سے لشکر جرار کو لے کر کے مدینہ منورہ پر چڑھائی کی۔ کرنے والے کون تھے؟ ابو سفیان۔ اور اسی جنگ میں 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ خطرناک حملہ کیا۔ اس کے بعد پھر 1-2 سال کے بعد پورے جزیرۃ العرب کے لوگوں کو، قبائلیوں کو لے کر کے اتحادی محاذرائی کے ساتھ مدینہ منورہ پر دوبارہ حملہ کیا ہے، جس کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے، اور غزوہ خندق کہا جاتا ہے، جس کو قرآن مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب انداز سے ذکر فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، ایمان والو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ريحا، جب تمہارے اوپر دشمنوں کے فوجوں نے حملہ کیا، اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، اللہ تبارک و تعالی سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا، اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے اوپر کی طرف سے حملہ کر رہے تھے، تمہارے نیچے کی طرف سے حملہ کر رہے تھے، تمہارے جان اور روح تمہارے حلق کو آ رہا تھا۔ اس زمانہ کو یاد کرو، اللہ کی اس نعمتوں کو یاد کرو۔ یہ کس نے کیا تھا حملہ؟ ابو سفیان نے، دشمنوں کا سرگنا ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور نے نکاح فرمایا، شادی کر لی۔ اس کے بعد ابو سفیان کی دشمنی وہی پست ہو گئے، ابو سفیان وہی لڑک گئے۔ پھر اس کے بعد ابو سفیان نے مدینہ منورہ پر کبھی حملہ نہیں کیا۔ دیکھا اس شادی کا نتیجہ کیا ہوا؟ یہ کس عمر میں شادی کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ 57-58 سال کی عمر میں شادی فرما رہے ہیں۔ یہ شادی کس لیے کی ہے؟ اس ایک شادی کی وجہ سے دشمنوں کا بڑے سے بڑے سرگنا سر جھکا دیے، پھر موڑ کر کے مدینہ کی طرف نہیں دیکھا۔
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی. ام سلمہ بنت ابی امیہ حضور کی پھوپھیزاد بہن ہے. ان کا حقیقی بھائی عبداللہ ابن ابی امیہ، پورے خاندان کی دشمنی کا کیا حال تھا، وہ کہا کرتا تھا کہ اے محمد، اگر میرے سامنے زمین سے آسمان تک ایک زینہ قائم ہو جائے اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ آسمان سے 4 فرشتے تمہاری نبوت کے دستاویزات لے کر کے اتر رہے ہیں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اور اتر کر کے میرے سامنے شہادت دے دے کہ یہ محمد کی نبوت کی شہادت کی دستاویزات ہے، میں تب بھی تمہارے اوپر ایمان نہیں لاؤں گا. دیکھا دشمنی کا کیا حال. تو بہن سے شادی کر لی. اس کے بعد فتح مکہ کے سال مکے سے روانہ ہو کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہیں، اور راستے میں آپ فتح مکہ کے لیے روانہ ہو رہے تھے، راستے میں ملاقات ہوئی، وہاں اسلام لیا ہے. کس مقصد کے لیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شادیاں کی؟ ایک ایک خاندان کو نرم کرنے کے لیے. حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی. ان سے شادی کے بعد پورے قبیلہ کے لوگوں نے اسلام لیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھاپا کے زمانہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے 9 شادیاں کی ہیں، اور جوانی کے زمانہ میں ایک بڑھیا سے شادی کی، عمر رسیدہ خاتون سے شادی کی، پھر ان کے بعد دوسری عمر رسیدہ خاتون سے شادی کی ہے. تو جوانی تو بیواؤں کے ساتھ گزار دیا ہے. قربان جائیے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ نے جو یہ شادیاں کی 4-5 سال کے درمیان میں 9 شادیاں کی ہے، یہ 9 شادیاں دین کی خاطر کیا. تعدد ازواج کی ضرورت، متعدد بیویوں کی ضرورت جوانی کے زمانہ میں پڑتی ہے. آپ نے جوانی کے زمانہ کس طریقے سے گزارا؟ لوگوں کے ذہنوں کے اندر کٹک پیدا ہوتا ہے کہ کیوں شادی کی. اور یہ بھی اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کم عمری میں شادی کی، رخصتی بالغ ہونے کے بعد ہوئی. ان سے شادی کرنے کا کیا مقصد ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں رہ کر کے ایک ذہین ترین خاتون ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے اقوال اور افعال ایک ایک چیز وہ نوٹ کرتی ہے. آج اسلام کی خواتین میں سب سے بڑی عالمہ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. حدیث پاک کے ذخیرے کے اندر اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایتیں بھری پڑی ہیں. ان کے ذریعے سے امت کو دین پہنچا ہے، ان کے ذریعے سے امت کی خواتین کو مسائل معلوم ہو گئے ہیں. آپ محض یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے شادی کی ہے ہمارے آپ کی طرح؟
اسلام اور دین پھیلانے کے مقصد سے آپ نے بڑھاپا میں 9 شادیاں کی. اس لیے یہ بات سارے مسلمانوں کی ذہنوں میں رہنا ضروری ہے. اب میں حدیثوں پر آپ کے سامنے آتا ہوں. کہ ایک جان سے اللہ نے سب کو پیدا کیا اور ان سے ان کی بیوی کو پیدا کیا. حضرت آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا فرمایا. بخاری شریف میں 7262 حدیثیں ہیں. ان میں سے 4991 نمبر حدیث شریف ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. آقا نامدار علیہ السلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ. جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ ہرگز پڑوسی کو نہ ستائے. ہرگز پڑوسی کو نہ ستائے. انسان کے پڑوسیوں میں سب سے قریب ترین پڑوسی کون ہے؟ مرد کے لیے اس کی بیوی، عورت کے لیے اس کا شوہر. فوراً فرمایا فاستوصوا بالنساء، پڑوسی کو نہ ستائے، لہذا عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا ہے، ان کی غلطیوں کو معاف کرنا ہے. کیوں؟ فاستوصوا بالنساء فإنہن خلقن من ضلع، اس لیے کہ ان کو پیدا کیا گیا ہے پسلیوں سے. وَإِنَّ عَوَجَ شَيْءٍ مِنَ الضِّلْعِ عَلَاهَا، اور بے شک پسلیوں میں سب سے اوپر والی پسلی زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے. اسی ٹیڑھی پسلی سے اللہ نے عورتوں کو پیدا فرمایا ہے، لہذا ان کی خمیر اور ان کے مزاج میں، ان کی طبیعت میں ٹیڑھاپن ہونا لازمی ہے. فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ، اگر تم اس کی ٹیڑھاپن کو سیدھی کرنے کے چکر میں پڑ جاؤ گے، کسرت، وہ ٹیڑھاپن ختم ہونے والی نہیں ہے، وہ ٹوٹ جائے گی، طلاق ہو جائے گی، وہ اپنی جگہ پر باقی رہے گی، اس لیے کہ اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس کی فطرت میں ٹیڑھاپن ہے. وَإِن تَرَكْتَهُ، اگر تم اسے اسی حالت میں چھوڑ دو، وہ ٹیڑھاپن کے ساتھ رہے گی. پھر فرمایا فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، پھر حضور نے فرمایا عورتوں کے ساتھ تمہیں خیر خواہی کا معاملہ کرنا ہے، اس کی ہر غلطی معاف کرنا ہے. ہمارے پاس نوجوان آتے ہیں نئے شادی شدہ، حضرت میری شادی ہو گئی ہے، میرے بیوی بے انتہا بدتمیز. دوسرا آتا ہے وہ بھی کہتا ہے حضرت میری شادی ہوئی ہے، بہت ہی خراب لڑکی ہے. تیسرا آتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ میرے بیوی بے انتہا موزور ہے،
اور ہر وقت لڑتی رہتی ہے، میری کوئی بات نہیں مانتی۔ میں کہتا ہوں ارے بھائی تیرے بیوی سب سے اچھی ہے، سب سے بہتر ہے، بس اتنی بات ہے کہ تم اپنے اندر بیوی رکھنے کی صلاحیت پیدا کر لو۔ تمہارے اندر بیوی رکھنے کی صلاحیت ہے تو مسئلہ حل۔ وہ سب سے اچھی عورت، اچھی لڑکی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ابن ماجہ شریف کی 1977 نمبر حدیث شریف ہے۔ آقا نامدار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ زیادہ خیر خواہی کرنے والا ہے۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں، سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے والا ہوں۔ روایات میں ازواج مطہرات کے حالات پڑھ کر کے دیکھو، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پڑھ کر دیکھو، کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 11 ازواج مطہرات میں سے کسی پر کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھایا، اور 11 ازواج مطہرات میں سے کبھی بھی کسی کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کیا ہے۔ آپ نے ازواج مطہرات میں سے کسی کے ساتھ ترش روئی کے ساتھ پیش نہیں آئے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ بات بات پر بیوی کے اوپر چڑھ بیٹھتے ہیں۔ یہ ہمارا طریقہ ہے، نبوت کے طریقے کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ کر کے دیکھیں، آپ نے اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ کس طریقے سے زندگی گزاری، اور آپ دیکھیے دنیا کے اندر بیوی شوہر کے متقید نہیں ہوتی ہے، سب کو معلوم ہے، لیکن جب آپ کو نبوت ملی، سب سے پہلے آپ کے اوپر ایمان لانے والی آپ کی زوجہ محترمہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اپنے ازواج کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ سب سے زیادہ خیر خواہی اور نرمی کا معاملہ کرنے والے۔ سب سے پہلے اسلام کے اندر ایمان لانے والی کون ہے؟ حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اسی سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے کہ سیرت نبوی کا عکس ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ امام حاکم نشاپوری علیہ رحمہ نے مستدرک حاکم میں 8803 حدیثیں نقل فرمائی، ان میں سے 2681 نمبر حدیث شریف ہے خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آقا نامدار خاتم الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو
دو خواہشات عطا فرمائی، دو بھوک عطا فرمائی۔ دو شہوت عطا فرمائی۔ نمبر ایک شہوت بطن، پیٹ کی شہوت، پیٹ کی بھوک اور پیٹ کی خواہش، شہوت بطن۔ نمبر دو شہوت فرج، یہ دو شہوت عطا فرمائی۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا نامدار علیہ السلام نے فرمایا من رزقہ اللہ امرأۃ صالحۃ، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے نیک بیوی عطا فرمائی ہے، فقد اعانہ علی شطر دینہ، تو اللہ تعالیٰ نے یقیناً اس کے دین کے آدھا حصہ کی ضرورت پوری کر دی۔ بیوی کے ذریعے سے شہوت فرج کی خواہشات پوری ہو گئی، دین کا آدھا حصہ اس کو حاصل ہو گیا۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي شَطْرِ ثَانِي، شطر ثانی شہوت بطن، شہوت بطن کے پوری کرنے میں اللہ سے ڈرا کرے۔ تو بیوی تمہارے لیے ایک انمول قسم کی نعمت ہے، اس نعمت کی قدردانی کرنا سب پر فرض ہے۔ جس کو نیک بیوی مل گئی ہے، دنیا اور آخرت کے سارے بھلائیاں اسے مل گئی۔ حضرت امام طبرانی علیہ رحمہ نے المعجم الکبیر میں 21,608 حدیثیں نقل فرمائی ہیں، ان میں سے 11,275 نمبر حدیث شریف ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آقا نامدار علیہ السلام نے فرمایا اربع من اوتیہن فقد اوتی خیر الدنیا والآخرہ، چار چیزیں ایسی ہیں کہ وہ چار چیزیں جسے مل گئی ہے فقد اوتی خیر الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے سارے بھلائیاں اسے مل گئی۔ وہ چار چیزیں کیا ہے؟ قلبا شاکرا، شکر کرنے والا دل مل گیا ہے، دنیا اور آخرت کے سارے بھلائیاں مل گئی، دین بھر محنت کرتا ہے، جو کچھ شام تک مل گیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جتنا بڑا پیسہ والا ہے اتنا بڑا ناشکر ہوتا ہے، اور ناشکری کے حال یہ ہوتا ہے کہ حلال کروڑوں کی تعداد میں اس کے پاس موجود ہے، حلال کے ہوتے ہوئے حرام کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، قناعت نہیں۔ جتنی بھی ایف ڈی کرنے والے، سودی کاروبار کرنے والے بینکوں میں جا کر کے دیکھو، یہ سب کے سب سرمایہ دار لوگ ہیں، غریب کوئی نہیں ہوتا ہے، غریبوں کے پاس تو اتنا پیسہ بھی نہیں ہوتا وہاں پر جمع کرے۔ شکر کرنے والا دل مل گیا ہے، دنیا اور آخرت کی سارے بھلائیاں اسے مل گئی۔ نمبر 2 ولسانا ذاکرا، اللہ کو یاد کرنے والی زبان مل گئی ہے، دنیا اور آخرت کی سارے بھلائیاں اسے مل گئی۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ جسے یاد کرے گا اس کا کون بگاڑ سکتا ہے؟
تیسری چیز بیان فرمائی وَبَدَنًا عَلَى الْبَرَاءِ بَلَاءِ صَابِرًا، ایسا جسم مل گیا ہے کہ اگر کوئی تکلیف پہنچ جائے تو صبر و ضبط سے کام لیتا ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ان کے تعاون میں. دنیا اور آخرت کی سارے بھلائیاں مل گئی. نمبر 4 وَزَوْجَةً لَا تَبْغِيهِ خُوبًا فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ، وفادار بیوی مل گئی ہے، دنیا اور آخرت کے سارے بھلائیاں اسے مل گئی. ہر وقت تمہارے وفاداری میں ہے. کیسے پتہ چلا ہے کہ بھائی دنیا اور آخرت کے سارے بھلائیاں اسے ملی جسے وفادار بیوی مل گئی ہے، نیک صالح بیوی مل گئی ہے، قدرداں بیوی مل گئی ہے. دنیا اور آخرت کی سارے بھلائیاں اسے مل گئی. کیسے پتہ چلا؟ تمہیں بتائے گا وہ شخص جس کو نافرمان بیوی ملی ہے. صبح اٹھ کر کے بیوی سے کہتا ہے ذرا چائے ناشتہ تیار کر دو تاکہ میں کام میں چلا جاؤں. بیوی جواب دیتی ہے صبح صبح اٹھ کر کے ٹیں ٹیں کرنا شروع کر دیا، جاؤ خود بنا کر کے چائے پی لو. یہ بیچارہ غم و رنج میں چلا جاتا ہے، پھر گھر آتا ہے واپس اس امید میں کہ سکون کے ساتھ ایک آدھ لقمہ کھانے کو ملے گا. تو گھر قدم رکھتے ہی جادو تقریر شروع ہو گئی. اور جب گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو اسے فکر سوار، پتہ نہیں کہ مہمان کے سامنے میرے کیا تعریف کر بیٹھے. اور جب میکا جاتی ہے اسے فکر سوار، پتہ نہیں وہاں بھائیوں کے ساتھ میکا والوں کے ساتھ مل کر کے میرے خلاف کیا پلان قائم کریں. زندگی اجیرن بن کر رہ گئی ہے. یہی بتائے گا کہ تمہیں دنیا اور آخرت کے سارے بھلائیاں ملی ہے یا نہیں ملی. جس کو نیک بیوی ملی ہے اسے دنیا اور آخرت کی سارے بھلائیاں مل گئی یا نہیں ملی، یہی بتائے گا. حضرت حاکم نیشاپوری علیہ رحمہ نے مستدرک حاکم میں 8803 حدیثیں نقل فرمائی. ان میں سے 2684 نمبر حدیث شریف ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. صحیح ابن حبان کے اندر 4035 نمبر حدیث شریف ہے. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے، ان سے یہ حدیث شریف مروی ہے. آقا نے فرمایا اربع من سعادت ابن آدم و اربع من شقاوت ابن آدم، 4 چیزیں بنی آدم کی سعادت مندی اور نیکبختی میں سے ہے، خوش نصیبی میں سے ہے، اور 4 چیزیں بنی آدم کی بدبختی اور بدنصیبی میں داخل ہے. وہ 4 چیزیں جو خوش نصیبی میں داخل ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا آقا انعامدار علیہ السلام نے المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی مل گئی ہے، اس سے بڑھ کر خوش نصیب کوئی نہیں ہو سکتا. آدمی کے خوش نصیبی میں سے داخل ہے. نمبر 2 الجار الصالح، نیک پڑوسی مل گیا ہے تو تم سے بڑھ کر خوش نصیب کوئی نہیں. نمبر 3 المسکن الواسع، ضرورت پوری کرنے کے مطابق بڑا گھر مل گیا ہے. یہ بنی آدم کی خوش نصیبی میں سے ہے. اور ضرورت پوری ہونے کے لیے ایک فیملی میں کم سے کم 3 کمرے ہونا چاہیے.
ایک کمرہ میاں بیوی کے لیے ہے الگ سے، اور ایک کمرہ بچوں کے لیے ہے، اور ایک کمرہ آنے جانے والے مہمانوں کے لیے بیٹھک کے حیثیت سے ہے۔ ضرورت پوری ہونے کے لیے 3 قسم کے ایک کمرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں فنیشنگ وغیرہ میں بے تحاشا خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، چھپر کا مکان کیوں نہ ہو، لیکن گنجائش کے مطابق تو خوش نصیبی میں داخل ہے۔ نمبر 4، الملک مرکب الحنی، عمدہ سواری مل گیا ہے، خوش نصیبی کی بات ہے۔ یہ 4 بنی آدم کی خوش نصیبی میں داخل ہے، 4 چیزیں، اور 4 چیزوں کے بارے میں حضور نے فرمایا من شقاوت ابن آدم، بنی آدم کے بدنصیبی میں 4 چیزیں داخل ہیں۔ نمبر 1، المرأۃ السوء، بدترین بد اخلاق لڑاکو عورت مل گئی تو اس کی بدنصیبی ہے، ہر وقت لڑتی رہتی ہے، لڑاکو عورت ہے، بے دین عورت ہے، اس کی بدنصیبی کی بات ہے۔ نمبر 2، الجار السوء، بدترین پڑوسی ہے، جھاڑو دے کر کے سارے کوڑا کرکٹ تمہارے گھر میں ڈال دیں، تمہارے بچے باہر نکلتے ہی ان کو ستائیں، ظلم کریں، بدترین پڑوسی مل گیا ہے، بدنصیبی میں داخل ہے۔ تنگ آ کر کے گھر چھوڑ کر کے گھر بیچ کر کے دوسری جگہ جانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو بدنصیبی کی بات ہے۔ نمبر 3، المسکن الضیق، تنگ مکان، ایک کمرہ کا مکان ہے، اسی میں میاں بیوی سو رہے ہیں، اسی میں بچے سو رہے ہیں، بدنصیبی کی بات ہے۔ اگر بالغ اور ہوشیار بچے رات میں میاں بیوی اپنی جنسی ضرورت پوری کر رہے ہیں اور ہوشیار بچوں کو پتہ چل جائے، یہ بچے ماں باپ کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں اور یہ ماں باپ اپنے بچوں کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں، بدنصیبی ہے یا نہیں؟ تو کیا کریں، شہروں کے اندر جائیداد زمینیں بہت مہنگی ہے، منزلیں بنا لو۔ ہمارے پڑوس میں ایوان حسن کے ایک ٹکڑا ہے 25 گز کے، ایک چھوٹا کمرہ تھا، حاجی اکرم صاحب نے وہ کمرہ مجھے دے رکھا تھا، میں نے کمپیوٹر چلانے کے لیے اپنے تاترخانیہ کی کتابت کے لیے کمپوز کرنے والے کو دے رکھا تھا، مولی نعیم کو۔ آج اس کمرے کو ایک صاحب نے خرید لیا ہے، تقریباً وہ ملا کر کے سب ملا کر کے 25 گز کے قریب، 20-25 گز، تو انہوں نے لے کر کے 5 منزل پورے کر دیے، اسی میں زینا بھی ہے، اسی میں سب کچھ ہے، 5 منزل بنا لیا۔ تو اگر تنگ ہے اسی طریقے سے ہے، فنیشنگ وغیرہ بعد میں کریں، لیکن منزلیں بنا لو، عزت کی زندگی گزرے، تو بدنصیبی میں داخل ہے یا نہیں تنگ مکان؟ اور بھی مسائل اس سلسلے میں ہیں، مجموعہ عام میں بیان کرنے کے نہیں، جو فقہی مسائل ہیں۔ اور نمبر 4، المرکب السوء، خراب سواری، ایئرپورٹ جانا ہے، فلائٹ پکڑنا ہے اور راستے میں گاڑی خراب ہو گئی، اسٹارٹ ہی نہیں ہو، آگے کا سفر خطرے میں ہو جائے گا۔
تو انسان کی بدنصیبی میں داخل ہے یا نہیں؟ خوش نصیبی میں داخل ہے نمبر 1 پر نیک بیوی، بدنصیبی میں داخل ہے نمبر 1 پر بدترین بیوی۔ لیکن تم اگر ہوشیاری سے کام کرو بد اخلاق بیوی کو بھی با اخلاق بنا سکتے ہو، اسی لیے کہ وہ اپنی فطرت کے اعتبار سے اسی لائن پہ چل رہی ہے۔ با اخلاق بنانے کی ضرورت ہے۔ میں نے یہ حدیث شریف ایک جگہ سنا دی ہے، تو پروگرام کے بعد ایک صاحب مجھ سے کہا حضرت آپ نے حدیث پیش کی ہے، اس میں تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے اس قدر ناراض ہیں؟ میرے بیوی بدتمیز ہے، میرا پڑوسی ظالم ہے، میرے بچوں کو ستاتے ہیں، میرا گھر تنگ ہے، گلی میں چرپائی بچھا کر کے سوتے ہیں، سواری کی بات یہ ہے کہ میرے پاس سائیکل بھی نہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے اس قدر ناراض ہے؟ تو میں نے جواب دیا بھائی 2 چیزیں الگ الگ ہیں، ایک چیز ہے مقصد زندگی آخرت کی کامیابی، اور دوسری چیز ہے ضرورت زندگی۔ یہ جو 60 سال 70 سالہ زندگی ہے، اس زندگی کی ایک ضرورت ہے، تو یہ زندگی کی ضرورت تمہارے اگر پوری نہیں ہو رہی ہے، تم نے اس پر صبر کیا ہے، تو مقصد زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ تمہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اگر صبر سے کام لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، سب کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما دے۔ میں روایتیں زیادہ سنانے کے بجائے مختصر کروں گا، ہمارا وقت پورا ہونے جا رہا ہے۔ روایتیں سنانے کے لیے اس موضوع سے متعلق کافی ہے۔ حضرت امام طبرانی علیہ الرحمہ نے المعجم الکبیر میں 21,608 حدیثیں نقل فرمائی ہیں، ان میں سے 7,827 نمبر حدیث شریف ہے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آقا نامدار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 4 لعنوا فی الدنیا والآخرہ، چار قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وَعَمَّنَتِ الْمَلَائِکَةُ، ملائکہ رحمت اس لعنت کی بد دعا پر آمین کہتے ہیں۔ وہ 4 قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ نمبر 1، رجل جعلہ اللہ ذکرا فأنس وتشبہ بالنساء۔ نمبر 1 وہ مرد ہے جس پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے، جس کو اللہ نے مرد بنایا ہے اور دنیا والوں کے سامنے اپنے آپ کو عورتوں کی شکل میں پیش کر دیا ہے، عورت بن گیا۔ آج دنیا کے اندر آپ خود دیکھ رہے ہیں، اس کے طرف تفصیل اور وضاحت کی ضرورت نہیں، کتنے نوجوان مرد ہیں جو اپنے آپ کو عورتوں کی شکل میں پیش کرتے ہیں۔ یہ ہمارے مفتی رضوان صاحب بیٹھے ہیں، ایک دفعہ ہم دونوں دلی گئے ساتھ میں، تو ایک جگہ سے گزرتے ہوئے ایک اسکوٹی میں، ایک بیک میں 2 آدمی گزرے،
بالکل عورتوں کے جو لمبے بال ہوتے ہیں وہ چوٹی بنا رکھی ہے. وہ گزرے, میں نے مفتی رضوان صاحب سے کہا دیکھا ہے کیا حال ہے, تم نے دیکھا ہے یہ لڑکا کیسے جا رہا؟ کہاں نہیں تو یہ تو لڑکی ہے, انہوں نے میرے بات نہیں مانی. اس کے بعد واپسی میں نئی دلی اسٹیشن میں ہم کھڑے ہوئے تو اسٹیشن میں جو ٹھیلا والے ہیں وہ ٹھیلا والوں کے پاس نوجوان ہونہار لڑکا, داڑھی تھوڑی تھوڑی داڑھی ہے اور اس کے بال اتنے لمبے ہیں بالکل عورتوں کی طرح, اس نے چوٹی باندھ رکھا. میں نے کہا مولانا رضوان اسے دیکھو, تم ہمارے بات نہیں مانتے ہو, اسے دیکھو. آپ مانتے ہو کہ نہیں بتاؤ؟ دیکھو اسے دیکھو کیا حال ہے. اچھا خاصا ہونہار ہے, اس نے اپنے آپ کو عورت بنا رکھا. نمبر 2, یہ اللہ کی لعنت ہے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ کی لعنت ہے. نمبر 2, وَمْرَأَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ أُنْثَىٰ فَتَذَكَّرَتْ وَتَشَبَّهَتْ بِالرِّجَالِ. نمبر 2, وہ عورت ہے جس کو اللہ نے عورت بنایا ہے اور دنیا والوں کے سامنے اپنے آپ کو مردوں کی شکل میں پیش کر دیا ہے, انگریزی بال بنا لیا. اور یورپ کے وہ جو ماڈرن بنیان ہے وہ پہن رکھا ہے, وہی پینٹ تو پہن رکھا ہے اور انگریزی بال بنا رکھا ہے, لونڈا جیسا معلوم ہو رہا ہے لونڈی. اللہ کی لعنت ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی, اور ماں باپ پر بھی ہوں گی. ماں باپ نے یہ سکھایا. نمبر 3, وَرَجُلٌ يُضِلُّ الْعَامَى. نمبر 3, وہ شخص جو نابینا کو غلط راستہ بتا کر کے اسے پریشان کرتا ہے, اجنبی مسافر کو غلط راستہ بتا کر کے پریشان کرتا ہے, اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. نمبر 4, وَرَجُلٌ حَسُورٌ وَلَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ حَسُورًا إِلَّا یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام. وہ مرد ہے جو شادی کیے بغیر تنہائی کی زندگی گزارتا ہے. وہ عورت ہے جو شادی کیے بغیر تنہائی کی زندگی گزارتی ہے. اللہ نے بنی آدم میں سے صرف ایک کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ بغیر شادی کی زندگی گزارے, وہ ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام. باقی کسی کو اجازت نہیں ہے کہ بغیر شادی کی زندگی گزارے. ہمارے کتنی پڑھی لکھی خواتین ہیں, لڑکیاں ہیں, عورتیں ہیں, سرکاری ملازمت کر رہی ہے یا پرائیویٹ ملازمت کر رہی ہے, اس کو تنخواہیں مل رہی ہے, وہ یہ سمجھتی ہے کہ مجھے شادی کرنے کی ضرورت نہیں, میرے ضرورت تو ویسے ہی پوری ہو رہی ہے, میں کیوں کسی مرد کی ماتحتی کو قبول کروں. شادی نہیں کرتی ہے. اللہ کی لعنت ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ کی لعنت ہے. فرشتہ اس لعنت کے بد دعا پر آمین کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ نور آیت نمبر 32 میں فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ, تم میں سے جو بغیر شادی شدہ ہے یا شادی ہو گئی, شوہر کا انتقال ہو گیا, بیوی بیوہ ہو گئی, یا بیوی کا انتقال ہو گیا ہے اور شوہر رانڈ ہو گیا, رنڈوا ہو گیا. ایامہ ایمن کی جمع ہے, اس کے معنی بغیر بیوی کے بے یار و مددگار رہنے والا.
ان کی شادیاں کر دو، والصالحین من عبادکم و امائکم، اور تمہارے غلاموں میں سے جو بیوی کا حق ادا کرنے کے لائق ہے ان کی شادیاں کر دو، تمہارے جو باندیاں ہیں دام خادمات ہیں ان کی شادیاں کر دو، اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ شادی کر کے بیوی کی ضروریات کہاں سے پوری کریں گے، اپنی ضرورت پوری نہیں ہو پا رہی ہے، تو اللہ نے فرمایا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ، اگر تم فقیر ہے، کنگال ہے، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، شادی کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں مالدار بنا دے گی۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ، اگر فقیر ہے، کنگال ہے، محتاج ہے، ضرورت مند ہے، ضرورتیں پوری نہیں ہو پا رہی ہے، شادی کر کے دیکھ لو تمہاری ضرورتیں پوری ہوتی جائے گی، اس لیے کہ ضروریات کے پوری کرنے کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، سب کے رزق کا تکفل کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے تمہیں بے نیاز کر دیں گے، تمہیں مالدار بنا دیں گے، واللہ واسع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خزانہ بہت وسیع ترین ہے۔ حضرت امام طبرانی علیہ رحمہ نے المعجم الاوسط میں 9489 حدیثیں نقل فرمائی ہیں، ان میں سے 6589 نمبر حدیث شریف ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص اور ابو نجی کی روایت۔ آقا نامدار علیہ السلام نے ایک دفعہ فرمایا مسکین مسکین مسکین، صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے یہ مسکین؟ تو آقا نے فرمایا رجل لیس لہ امرأۃ ولو کان کثیر المال، وہ آدمی، وہ مرد ہے جس کی بیوی نہیں ہے، اگرچہ کثیر المال بہت بڑا سرمایہ دار ہے، تو مسکین ہے، کنگال ہے، جس کی بیوی نہیں ہے، دیار و مددگار ہے، بیوی تمہارے ہاتھ پیر ہے، جس کی بیوی نہیں ہے اس سے بڑھ کر کوئی کنگال اور فقیر اور محتاج نہیں ہے کوئی، آقا فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا مسکینتن مسکینتن مسکینتن، فرمایا کون سی عورت ہے؟ تو آقا نے فرمایا امرأۃ لیس لہ زوج ولو کانت کثیرۃ المال، وہ عورت کنگال ہے، وہ عورت محتاج ہے، وہ عورت فقیر ہے جس کا شوہر نہ ہو، اگرچہ وہ کثیرۃ المال بہت بڑی سرمایہ دار کیوں نہ ہو۔ یہ سرمایہ داری کس کام کے لیے ہے؟ کل تمہارے آنکھیں بند ہو جائیں گے، تمہاری سارا سرمایہ یہیں رکھے رہ جائیں گے۔ تو آقا نے فرمایا تم سے بڑھ کر کوئی فقیر، تم سے بڑھ کر کوئی مسکین کوئی نہیں ہے، تم سے بڑھ کر کوئی محتاج نہیں ہے، جس عورت نے شادی نہیں کی ہے، جس مرد نے شادی نہیں کی ہے، جس مرد کے پاس بیوی نہ ہو، جس عورت کے پاس شوہر نہ ہو، اس سے بڑھ کر کوئی مسکین نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی محتاج نہیں ہے۔ اب میں آخر میں ایک حدیث شریف سنا کر بات ختم کر دیتا ہوں۔
حضرت امام طبرانی علیہ رحمہ نے المعجم الاوسط میں 9489 حدیثیں نقل فرمائی ہیں، ان میں سے 2342 نمبر حدیث شریف ہے، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آقا نامدار علیہ السلام نے فرمایا شادی کے بعد 3 قسم کے لوگوں کو ندامت اور شرمندگی سے دوچار ہونا ہے۔ یہ سیرت نبوی کا پیغام ہے، آقا کا پیغام ہے امت کو۔ شادی کے بعد 3 قسم کے لوگوں کو ندامت اور شرمندگی سے دوچار ہونا ہے، اور 3 قسم کے لوگوں کو خوشگوار زندگی حاصل ہوتی ہے۔ جن کو ندامت اور شرمندگی سے دوچار ہونا ہے وہ کون ہے؟ فرمایا آقا نے من تزوج امرأة لعزها لم یزدہ اللہ الا ذلا، جو شخص کسی عورت سے اس مقصد سے شادی کرتا ہے کہ عورت پڑھی لکھی ہے اور ہنرمند ہے، ڈگری یافتہ ہے، لم یزدہ اللہ الا ذلا، اس کی ڈگری تمہیں ذلیل کر کے رکھ دے۔ زیادہ پڑھی لکھی عورت سے، لڑکی سے شادی کرنے کے بعد آدمی خوشی کی زندگی سے محروم ہو جاتے ہیں اکثر و بیشتر۔ ہمارے پاس کوئی مٹھائی کا ڈبہ لے کر کے آ رہا ہے کہ بھائی لڑکے کا رشتہ ہو گیا ہے، مفتی صاحب کو مٹھائی کا ڈبہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ مفتی صاحب پوچھتا ہے کیا بات ہے، کیا مبارک، کیا خوشی؟ کہا لڑکے کا رشتہ ہو گیا ہے، لڑکی بڑی پڑھی لکھی ہے۔ اچھا بھائی، پھر اس کے بعد شادی کے بعد جب ملاقات ہوتی ہے تو چہرہ اترا اترا نظر آتا ہے، چہرہ لٹک رہا ہے، دل کی باتیں دل کے اندر گھٹ رہی، ظاہر نہیں کر سکتے۔ دیکھ لو دنیا میں، مطالعہ کر کے دیکھ لو، دنیا کا معائنہ کر کے دیکھ لو، ضرورت کے مطابق تعلیم یافتہ لڑکیوں سے شادی کرو جو اپنی ضرورت پوری کر سکے۔ زیادہ تعلیم یافتہ لڑکی جو MBBS ہے تمہارے چولہا سنبھالیں گے، MBA کر کے، MBBS کر کے، MDA کر کے، اعلیٰ ڈگری حاصل کرنے کے بعد تمہارے چولہا سنبھالے گی۔ تو ایسی لڑکی سے شادی کی جائے جو بہت زیادہ تعلیم یافتہ نہ ہو تو سکون کی زندگی حاصل ہو۔ اب ان کو کیا کرنا، اسے بھی تو شادی کرنا، بغیر شادی کے رہیں گے؟ وہ بھی تعلیم یافتہ مرد سے شادی کر لے اور شادی کر کے اپنے خدام رکھ لے، لیکن شادی کی زندگی گزارنا چاہیے، بغیر شادی کے کسی کو نہیں رہنا چاہیے۔ کبھی تم یہ اشکال کرو، ادھر تو آپ نے بیان کیا ہے شادی کر لینا چاہیے، اور ادھر کہہ رہے ہیں کہ بڑی پڑھی لکھی لڑکی سے شادی مت کرو۔ بھائی پڑھی لکھی لڑکی سے تم مت کرو شادی، پڑھی لکھی لوگوں سے اسی ڈگری کے اسی درجہ کے لڑکے شادی کریں اور وہ اپنے خدام رکھیں، لیکن شادی کر کے زندگی گزارنا ضروری ہے۔ نمبر 2، وَمَن تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِمَالِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا فَقْرًا، جو شخص کسی لڑکی سے اسی لیے شادی کرتا ہے کہ لڑکی یا لڑکے والے بڑے مالدار ہیں، سرمایہ دار ہیں، اس کے سرمایہ کو دیکھ کر کے شادی کی جاتی ہے، تو حضور نے فرمایا دیر سویر تمہیں محتاجی کا منہ دیکھنا ہے۔ اس کے مال سے، بیوی کے مال سے دنیا میں کوئی مرد مالدار نہیں ہوا ہے۔
جہیز کا سامان آتا ہے اس کی کوئی قدر نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 3، وَمَن تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِحَسَبِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا دَنَاءً، جو شخص کسی عورت سے اس لیے شادی کرتا ہے کہ دنیا والوں کے نگاہوں میں عورت اور عورت کے خاندان انچے حسب نسب میں سے ہے، وہاں شادی کرنے کے بعد میں بھی اسی حسب نسب میں شمار ہو جاؤں گا، تو لم یزدہ اللہ الا دناء، اس عورت کے خاندان کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ تمہیں کمینہ بنا کر کے رکھ دے گا، ان کے سامنے کمینہ بن کر رہو گے۔ 3 قسم کے لوگ جن کو خوشگوار زندگی حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 1، من تزوج امرأة لیحسن فرجہ او یغمس بصرہ او لیصل رحمہ۔ نمبر 1، وہ شخص جو کسی عورت سے شادی کرتا ہے شرمگاہ کی حفاظت کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرمائیں گے، اسے باعزت اور خوشگوار زندگی عطا فرمائیں گے۔ گناہ سے بچنے کے لیے اس نے شادی کی، اور لیغمس بصرہ، اس لیے شادی کی ہے کہ نگاہوں کے گناہوں سے محفوظ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نگاہوں کے گناہوں سے محفوظ فرمائیں گے، خوشگوار زندگی عطا فرمائیں گے۔ نمبر 3، او لیصل رحمہ، کسی عورت کو بیار و مددگار دیکھا ہے، اس سے اس لیے شادی کرتا ہے کہ میں اس عورت سے شادی کر کے اس عورت کی خدمت کروں گا، اس سے کوئی دنیاوی مفاد نہیں ہے بلکہ اسے فائدہ پہنچانا ہے، تو بارک اللہ لہ فیہا وبارک لہا فیہ، اللہ تعالیٰ اس عورت میں اس مرد کے لیے خیر و برکت عطا فرمائیں گے، اور اس مرد میں اس عورت کے لیے خیر و برکت عطا فرمائیں گے، خوشگوار زندگی حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیے، جو کچھ بھی کہا گیا ہے سنا گیا اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی ہے، ہو سکتا ہے کسی بندہ خدا کو حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے فائدہ پہنچا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما۔ دعا کرنا، پانی کی طرف سے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر۔ پروردگار عالم ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، تمام مومنین اور مومنات کی مغفرت کا فیصلہ فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، ان کو درجات عالیہ نصیب فرما دے، جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو عزت و سکون کی زندگی سے مالا مال فرما دے، شین سکون یکسوئی کی زندگی نصیب فرما دے، شریروں کی شرارت سے، فتنوں کے فتنے سے ہمارے حفاظت فرما، حاسدوں کے حسد سے، دشمنوں کی شماتت سے ہمارے حفاظت فرما، سرکاری، عوامی، اجتماعی، انفرادی فتنوں اور خطرات سے ہمارے حفاظت فرما، ناگہانی حادثوں سے حفاظت فرما، الجھنوں سے، ٹینشنوں سے، آفات سے، بلایا سے، آزمائشوں سے ہمارے حفاظت فرما۔ مولا ہم آزمائش کے متحمل نہیں ہیں، ہمیں آزمائش میں مبتلا نہ فرما، آزمائش میں مبتلا نہ فرما۔ اے اللہ یہ سیرت پاک کے پروگرام جو لوگ اس میں شرکت کے لیے آئے ہوئے ہیں، یا اللہ ان سب کو ایک ایک کو شرف قبولیت سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ اس کے انتظام کرنے والوں کو شرف قبولیت عطا فرما دے،
اے اللہ اس کے نظم چلانے والوں کو شرف قبولیت سے مالا مال فرما دے، اے اللہ اس کے انتظام کرنے والوں کو شرف قبولیت سے مالا مال فرما دے، اے اللہ یہ سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاری و ساری فرما دے، اے اللہ حضرت سید الکونین علیہ السلام کی صدقہ طفیل سے اپنے فضل سے ہمارے دعائیں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔